اسرائیل غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل دگنا کرے ورنہ فوجی امداد خطرے میں پڑ سکتی ہے، امریکہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اردن کے ہم منصب سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تائیوان کے خلاف طاقت استعمال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کریں گے، چین۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کو دگنا کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ بصورت دیگر اسرائیل کی فوجی امداد میں کمی کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بھیجے گئے خط پر وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے دستخط ہیں، جسے امریکہ کے نہایت قریبی اتحادی کے لیے ایک انتباہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ خط ایک ایسے وقت لکھا گیا ہے جب شمالی غزہ میں اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں کی وجہ سے مبینہ طور پر بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل سے غزہ میں انسانی بحران پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایک اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ اس خط کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کا ملک اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل اس سے قبل یہ کہہ چکا ہے کہ وہ غزہ کے شمال میں حماس کے عسکری پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور انسانی امداد کی ترسیل روک نہیں رہا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اردن کے ہم منصب ایمن صفدی سے ملاقات کی اور غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی اعلیٰ سفارتکار اردن پہنچنے سے پہلے شام، عراق، سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کر چکے ہیں، جس کے بعد وہ ترکی اور مصر کا بھی دورہ کریں گے۔ اسرائیل نے ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو تہران اپنا مضبوط دفاع کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ ادھر ایران خطے کے عرب ممالک کو باور کرا چکا ہے کہ ان کی فضائی حدود یا اڈے ایران کے خلاف استعمال نہ ہوں۔ چین نے کہا ہے کہ وہ تائیوان کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا ہے۔ چین کے تائیوان امور کے دفتر نے بدھ کو تائیوان کے ارد گرد ہونے والی فوجی مشقوں کے بعد یہ بات کی ہے۔ پیر کو ہونے والی ان مشقوں کی تائیوان، امریکہ اور کئی دیگر ممالک نے مذمت کی تھی، جسے بیجنگ نے علیحدگی پسندانہ عزائم کے خلاف ایک انتباہ قرار دیا تھا۔ جب تائیوان کے صدر نے حال ہی میں قومی دن پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ چین کو تائیوان کی نمائندگی کا حق نہیں ہے، چین تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، جبکہ تائیوان چین کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس وفاقی دارالحکومت میں منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون کا فروغ اور روابط ضروری ہیں اور معاشی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اجلاس میں ہونے والی گفتگو کے دورست نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ SCO اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون کے معاملات زیر بحث آئے اور تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ یورپ جانے کی کوشش کے دوران بین الاقوامی سمندری حدود میں پکڑے جانے والے تارکین وطن کو لے کر ایک اطالوی بحری جہاز البانیہ پہنچ گیا ہے۔ اس جہاز پر 16 تارکین وطن سوار تھے، جن میں 10 کا تعلق بنگلہ دیش اور 6 کا مصر سے ہے۔ ان کو لیبیا سے آنے کے بعد سمندر میں بچا لیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے البانیہ اور اٹلی کے درمیان طے پانے والے 5 سالہ منصوبے کے تحت البانیہ میں تارکین وطن کے لیے 2 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ البانیہ میں قیام کے دوران یہ تارکین وطن اٹلی میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکیں گے، جن کا فیصلہ 28 دنوں میں کر دیا جائے گا۔ ان کی درخواست مسترد ہونے کی صورت میں ان کو البانیہ سے ہی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس متنازع معاہدے کو انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایک خطرناک مثال قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔